كان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ یہ 30ویں پارے میں سے چھوٹی چھوٹی 3 صورتیں میں نے تلاوت کی ہے۔ تینوں کا ترجمہ اور تفسیر تو اتنے یہاں پر کھڑے کھڑے ممکن نہیں ہے، اب اس میں سے ایک سورہ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں مردود شیطان کے شر سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ الہاکم التکاثر، تم کو زیادتی مانگنے نے، زیادتی کی طلب نے غفلت میں ڈال دیا۔ حتی زرتم المقابر، اور تم اسی زیادتی کے چکر میں لگے رہو گے یہاں تک کہ قبروں تک پہنچ جاؤ گے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں ان قریب تم کو معلوم پڑ جائے گا۔ تھوڑا آگے ہو جاؤ نا، پیچھے آواز کچھ مائک تو ہے نہیں۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں ان قریب تمہیں معلوم پڑ جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سے وہی آیت اللہ ریپیٹ کر رہا ہے، پھر سے ہرگز نہیں تم کو ان قریب معلوم پڑ جائے گا کہ تم کدھر بھاگ رہے تھے اور کدھر بھاگنا چاہیے تھا، کس کو اہمیت دے رہے تھے اور کس کو اہمیت نہیں دینا چاہیے تھا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تم کو یقین کا علم ہو جائے گا، یقینی طور پر تم کو پکا علم ہو جائے گا حقیقت کا۔ لترون الجحیم، لیکن جس وقت تم کو آنکھوں سے دیکھ کر یقین کا علم ہوگا اس وقت تم جہنم کو دیکھ لو گے، جنت کو دیکھ لو گے، حساب کتاب کو دیکھ لو گے، حشر نشر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو دیکھ لو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، لترونها، تم ضرور دیکھ لو گے عین الیقین، اپنی اس یقین کی آنکھوں سے، حساب کتاب کو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو، اللہ کے سامنے حاضری کو، جنت کو، جہنم کو، فرشتوں کو، اور ہر غیب کی باتیں جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن اللہ تعالیٰ تم سے نعمتوں کا سوال کرے گا۔ اب اسی سورے سے کنیکٹڈ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے
جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، اللہ تعالیٰ کی بات۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے اچھی بات، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے صحیح جامع بات، صحیح بات کون کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ قسم کھا کے کہہ رہا۔ ایک انسان جب قسم کھلانے کا موقع آتا ہے تو ہم اس کی بات پہ بھروسہ نہیں کرتے، تب قسم کھانے یا کھلانے کی بات آتی ہے۔ لیکن اللہ جو قسم کھا رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی باتوں کا بھروسہ نہیں، یا اللہ کو قسم کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، یا قسم کے ذریعے اللہ اپنی بات میں ویلو پیدا کر رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کھانے کا پورے قرآن میں جگہ جگہ، والشمس سورج کی قسم، والقمر چاند کی قسم، واللیل رات کی قسم، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، میں اس کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھ رہے ہو جو تم نہیں دیکھتے۔ ہر چیز کی اللہ نے قسم کھا لی۔ اور یہی بات اللہ نے کہا افلا ينظرون، کیا یہ دیکھتے نہیں؟ اولم یروا الی السماء، کیا یہ آسمان کو دیکھتے نہیں؟ تو یہ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، میری نشانیوں کو دیکھو، میری آیتوں کو دیکھو، میری ایک ایک چیز جو پیدا کی ہوئی چھوٹی سی بڑی اس کو دیکھو۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی حیا نہیں آتی کہ ایک مچھر یا مچھر سے چھوٹی مخلوق کی مثال دے، کیونکہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ نے اس میں جان ڈالا ہے۔ اگر کوئی ہنستا ہے اللہ کی مچھر کی مثال پر تو وہ مچھر کا پر پیدا کر کے دکھا دے۔ اللہ نے مکھی کی مثال دی، مکڑی کی مثال دی، فما فوقہا، یا اگر دنیا میں مکڑی مچھر مکھی سے بھی چھوٹی مخلوق ہے، ضرور ہے۔ انسان پہلے دیکھتا تھا، جس وقت تو قرآن نازل ہو رہا تھا انسان کو معلوم نہیں تھا کہ بیکٹیریا، پیراسائٹ، وائرس، اتنے چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی دنیا میں ہے، انسان کو پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ نے کہا اس سے چھوٹی مخلوق بھی اگر کوئی ہوگی، سر کی جوں، پسو، وہ بھی، اس کی قسم کھانے میں بھی اللہ کو کوئی حیا نہیں آتی، کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کو زندگی دی ہے، اللہ نے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اس کو کیسے جینا کیسے مرنا ایک رول بنایا، اور اس ذریعے سے وہ جی رہی۔ تو اللہ ان ساری چیزوں کی قسم کھاتا ہے، اور قسم کھا کے اللہ کہتا ہے کہ زمانہ گواہ ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، زمانہ گواہ ہے۔ اور قسم یہاں پر یہ کہ خود دیکھ لو، زمانے کو تم دیکھ رہے ہو، تم خود دیکھتے رہتے ہو کہ گھاٹے میں کون ہے، فائدے میں کون ہے، نقصان میں کون ہے۔ اوپر اللہ نے کہا الہاکم التکاثر، اوپر کی سورے میں، کہ تم دنیا کے طلب میں، دنیا کے پیچھے بھاگنے میں، دنیا کو حاصل کرنے میں غفلت میں پڑ گئے۔ کیا چیز سے غفلت میں پڑے؟ نہیں، میرا میسج بجتا ہے، میں تو غفلت میں نہیں ہوں، فوراً اٹھا کے دیکھتا ہوں، واٹس ایپ کے میسج کا ٹون آئے یا ایس ایم ایس کا ٹون آئے یا موبائل کا ٹون آئے، میں کبھی غفلت نہیں کرتا۔ ہاں، اذان سن کے بھلے غفلت کرتا ہوں، اللہ کے منادی کی بات سن کے بھلے غفلت کرتا ہوں، اس قرآن کو جو اللہ نے دیا اس سے ضرور میری غفلت ہے، لیکن میں کبھی غفلت نہیں کرتا کہ اس موبائل کے اندر، اس اینڈرائڈ کے اندر کوئی میسج بجا اور کبھی مس نہیں ہوتا ہوں، یا سونے سے پہلے کبھی نہیں ہوتا کہ میں اس کو چیک نہ کروں، یا کبھی رات میں آنکھ کھلی تو کبھی تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، یا مجھے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کی تسبیح کروں، اللہ کی تعریف کروں۔ جب کبھی رات میں آنکھ کھلے تو اللہ کی تسبیح کروں، میں اٹھا کے موبائل لے کر بیٹھ جاتا ہوں، لیٹے لیٹے موبائل دیکھنے لگتا ہوں، میسج دیکھنے لگتا ہوں۔ تو یہ تم کو غفلت میں ڈال دیا۔ تو دنیا سے تو غفلت میں نہیں، ہم دنیا کے پیچھے تو اپنی ریس ہم نے فاسٹ کر دیا ہے، اور دنیا سے کمپٹیشن میں، اور دنیا کو کہتے ہیں دنیا فاسٹ ہو رہی ہے، دنیا بہت تیز ہو رہی ہے، دنیا بہت ترقی پہ جا رہی ہے، تو ہمیں فاسٹ چلنا ہے، ہمیں ترقی کرنا ہے، بچے کو 2 سال پہ اسکول ڈال دینا ہے۔ تعلیم کوئی غلط چیز نہیں، ہمارا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر ایک دعا یہ تھی کہ اے اللہ، میرے دماغ میں، میرے ذہن میں، میری زندگی میں، میری محنت، میری تگ و دو، میری بھاگ دوڑ میں مجھے دنیا زیادہ میرے ذہن پہ غالب آ جائے، ایسا مت بنا۔ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، ہمارے ذہن میں دنیا سوار ہو جائے، اسی کا ہم سوچتے رہے۔ بچے کو اٹھا کے ڈال دیا ہم نے، ہاں، اس کو بسم اللہ نہیں سکھایا، اس کو اعوذ باللہ نہیں پڑھایا، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھایا، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ،
علم کی شروعات اللہ کے کلمے سے ہوگی، علم کی شروعات قرآن سے ہوگی، علم کی شروعات دین سے ہوگی۔ ہم نے بچے کو دین کا کچھ بھی یاد نہیں کرایا، اٹھا کے نرسری اور کے جی میں ABCD پڑھانے کے لیے بھیج دیا۔ ABCD پڑھانا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ذہنیت جس طرف جا رہی ہے، دنیا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی تعلیم کے لیے، حالانکہ اگر اس انگلش کے ذریعے، اس انگریزی کے ذریعے ہم اس قرآن کی طرف آئیں، لوگوں کو قرآن کی دعوت دیں، اس دنیا میں ترقی یافتہ زمانے کو قرآن کی طرف لائیں، تو یہ انگلش تعلیم، انگریزی تعلیم کوئی بری نہیں ہے۔ لیکن ہمارا جو انٹینشن چل رہا ہے، اور آج بچے سے لے کے چوتھی 10ویں 12ویں کے بعد پھر اس کا جو ایک کیریئر کے پیچھے وہ بولتا ہے میرا کیا کیریئر؟ آج بچے سے پوچھو کیا بنے گا تو بچہ بولتا ہے ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا۔ کوئی بری بات نہیں، ضرور بننا چاہیے۔ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہوں۔ ہمارا کوئی بچہ اسکول میں جواب نہیں دیتا اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، اس کیریئر پہ میں دھیان دوں گا۔ اللہ نے مجھے کیوں خلیفہ بنایا؟ کیا خلیفہ بنایا؟ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ کا معنی مطلب قرآن میں کیا ہے؟ خلیفہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ خلیفہ ہونے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے؟ آج بچہ یہ نہیں کہہ رہا، آج بچہ بول رہا میں یہ بنوں گا وہ بنوں گا، سیکنڈری ہے، وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم اس زمین پر اللہ کے خلیفہ، اللہ کے نائب کی حیثیت سے، اللہ کے دین کے خلیفہ، اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے یہ پیدا کیے گئے، ہم وہ بھول جاتے اور کیریئر کے پیچھے بھاگنے لگتے۔ وہی چیز اللہ کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر، تم کو زیادہ دنیا کی طلب نے غفلت میں ڈال دیا۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، وہم فی غفلہ، اور وہ غفلت میں ہے۔ اتا امر اللہ، اللہ کا معاملہ نکل چکا ہے، اللہ کا معاملہ آ چکا ہے۔ ماضی کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا، آ چکا۔ اتا امر اللہ، اللہ نے فیصلہ کر دیا، نکل گیا سور پھونکنے کے لیے۔ حدیث پتہ ہے آپ کو، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جو اللہ نے سور ہاتھ میں دے دیا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کے لیے کس اسٹائل میں کھڑے پتہ ہے؟ پوری ہوا اندر منہ میں کھینچ کے، ایسے کھینچ کے منہ میں لے کے کھڑے، بس اللہ اشارہ کرے گا اور پھونک دیں گے۔ اس پوری تیاری کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اندر پوری ہوا بھر کے، کتنے بڑے فرشتے ہیں وہ، ان کے اندر کتنی زیادہ ہوا کھینچے ہوں گے، اور کس انداز سے کھینچنے کے لیے، پھونکنے کے لیے ریڈی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو سور پھونکنے کے لیے اسرافیل علیہ السلام ریڈی پوزیشن میں، اللہ ادھر اشارہ کرے اور چالو ہو جائے گی۔ تو اس سور وہ سینگ کی طرح ہے، نیچے باریک اور اوپر موٹا، جو بھوپو ہوتا ہے نا پہلے کے زمانے میں چلتا تھا، سائیکلوں میں لگاتے تھے، اوپر موٹا نیچے باریک۔ تو جو منہ میں پکڑے ہوئے ہیں، وہ منہ میں پکڑے ہوئے کا جو سرکل ہے، ساری زمین اور آسمان، پوری کائنات اس سرکل میں آ جائیں گے، چھوٹے والے سرکل میں۔ اتنی بڑی سور لیے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا لاؤڈ اسپیکر کے اوپر کوئی وائبریشن جب ہوتا ہے، کچھ کچرا ہوتا ہے، تو کچرا کیسے ہلتا ہے؟ جب لاؤڈ اسپیکر چالو ہوتا ہے تو اس کچرا کیسے ہلتا ہے اس کے اوپر؟ تو پوری زمین اور آسمان اس سور کے سامنے کچرے کی طرح ہلیں گے۔ ایسا سور اللہ نے کیا ہے، اور وہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں، تو تم کو غفلت میں ڈال دیا، اور اس غفلت میں پڑے ہوئے ہو دنیا کے پیچھے تم، حتی زرتم المقابر، اور تمہاری یہ غفلت قبروں کے پہنچنے تک دور نہیں ہوتی۔ بتاؤ آج ہم لوگوں نے جو ماحول بنا لیا، میں مرا تو میرے بچے میرا قرآن پڑھنا شروع کیے۔ ارے میرا قرآن میں نے کیوں نہیں پڑھا کہ میرے بچوں کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں؟ مرنے کے بعد قرآن کا اکاؤنٹ کھولنا ہے ہم کو، بینک کا اکاؤنٹ دنیا میں کھولنے کا، قرآن کا اکاؤنٹ میرے مرنے کے بعد کھلے۔ میرے بچے پڑھ رہے، مدرسے کے بچے آ رہے، وہ پڑھ رہے میرے لیے، میں اس قرآن کو اتنا پڑھ کے جاؤں، اتنا سمجھ کے جاؤں کہ یہ قرآن لینذر من کان حیا، زندہ کو ڈرانے کے لیے۔ جو سورہ یاسین مردہ کے پاس پڑھی جا رہی، اللہ کہہ رہا لینذر من کان حیا، اسی سورہ یاسین میں یہ تو زندہ کو ڈرانے کے لیے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو حق کا کلمہ سنانے کے لیے۔ ہم نے زندہ کو کتنا سنایا ہمارے بھائیوں کو، اور ہم کافروں کو حق کا کلمہ سنانے کے لیے کتنا نکلے۔ میں اپنی زندگی میں، اپنے 24 گھنٹے میں، ہفتے بھر میں، مہینے بھر میں، سال بھر میں نے کتنا وقت نکالا اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے محلے کو، اپنے گاؤں والوں کو، اور اپنے کو تو چھوڑو، اپنے کو تو سنانا ہی ہے۔ اب جو وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، ان کافروں کو جو اللہ کے نہیں ماننے والے، جو اللہ کے نہیں پہچاننے والے، کل کھڑے ہو کر بول دیں گے اس نے مجھے نہیں پہنچایا، روز موبائل کرتا تھا، روز ملتا تھا، کام دھندے کی باتیں ہوتی تھی، اس نے مجھے اللہ توحید کی بات نہیں بتائی،
तेरी पहचान नहीं कराई, तेरी बात नहीं बताई, अल्लाह के रसूल कौन थे मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए नहीं बताया, ये बोल के वो बचेगा नहीं, लेकिन हमें फंसा ज़रूर देगा अल्लाह के पास। वो काफिर ये बोल के बच नहीं पाएगा कि इसने मुझे नहीं बताया, लेकिन हमें ज़रूर फंसा देगा, हम फंस जाएंगे कि हमने क्यों नहीं पहुंचाया। ये पहुंचाना है, पहुंच कर पहुंचाना है, बुला कर नहीं पहुंचाना, पहुंच के पहुंचाना है। आ जाओ फलां हॉल में इज्तिमा होगा, नहीं, एक एक के पास पहुंचो, एक एक के घर के पास पहुंचो, बड़ी मोहब्बत के साथ पहुंचो, बैठो, जाओ उनके पास, हम तुम्हारे भाई हैं, हम भी इंसान मानुस हैं, तुम भी मानुस हो, मैं मर जाऊंगा तुम भी मर जाओगे, कल तुम कहाँ जाओगे मैं कहाँ जाऊंगा, जन्नत है नर्क है स्वर्ग है तुम भी जानते हो, तुम भी मानते हो, स्वर्ग और नर्क तुम भी जानते हो, किधर जाना है और इस दुनिया के अंदर जीने का क्या सामान, ये सब जब मोहब्बत से बताओ तो आज तो कोई मारता भी नहीं है, आज तो कोई पत्थर उठा के मारता भी नहीं, नबियों को तो पत्थर से मारा गया, आज तो कोई मारता भी नहीं है। ज़रा करके देखो, तजुर्बा है, मेरा तजुर्बा, हमारे दोस्तों का तजुर्बा है। हाजी अब्दुल रऊफ़ मस्जिद में मजलिस संडे को बैठी थी कि गैरों में कैसे जाके तबलीग का काम करना, गैरों को कैसे बताना, हासिल करो, कैसेट हासिल करो, ऑडियो वीडियो हासिल करो, कौन कौन सी आयतें कुरान की उन तक लेकर पहुँचे, तो वो आज देखो सिविल के अंदर सुबह चाय और बिस्किट लेके पहुँच जाते हैं, गैरों को पिलाते हैं, देते हैं। अरे हमारे घर वाले आए नहीं चाय बिस्किट लेके, उनको देते हैं। उसके बाद जब उनका फ़ोन नंबर ले लेते, जब वो अच्छा होके घर जाता तो 50 खेड़े उनके घरों पर पहुँच जाते। अरे तुम आ गए, हाँ हम आए, तुम बीमार थे, तुम्हारे लिए चाय बिस्किट लाए, तुम्हारे लिए हिदायत का सामान लेकर आए हैं। ये सारी जब बातें करो तो दीन में दाखिल होते हैं, कलमा पढ़ते हैं, यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और एक दिन आने वाला है फ़ौज दर फ़ौज ये ईमान में दाखिल होंगे। अगर उनके फ़ौज दर फ़ौज ईमान में दाखिल होने का मैं ज़रिया बनूँ तो मैं खुशकिस्मत, और अगर मैं अपने कारोबार धंधे में लगा रह गया, अल्लाह उनको दाखिल तो करेगा फ़ौज दर फ़ौज ईमान में, ज़रूर करेगा। उसका ज़रिया जो बनेगा उसको उसका अजर मिलेगा। हम दुनिया के पीछे लगे हुए यहाँ तक कि कब्र देख लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची हदीस है कि ये पेट, इब्ने आदम का पेट, आदम के बच्चे का पेट कब्र की मिट्टी के अलावा कोई नहीं भर सकता। जब फटेगा, कब्र में पेट फूटेगा, मट्टी अंदर जाएगी तो वही मट्टी कब्र का पेट भरेगी, उससे पहले आदम के बच्चे का पेट नहीं भरने वाला। अल्लाह के रसूल की सच्ची हदीस है कि एक वादी कितनी बड़ी होती है, दो पहाड़ों के बीच में कितनी बड़ी वादी होती, उतना भर के अल्लाह सोना दे दे। या एक पहाड़ कितना बड़ा होता है, आज तक किसी ने वज़न किया है? छोटे से छोटे पहाड़ का वज़न किया है किसी ने? अगर उस पहाड़ के बराबर सोना दे दे, वादी के बराबर अल्लाह सोना दे दे, तो सोना मिलने के बाद बंदा क्या कहेगा? अल्लाह बहुत दे दिया, ये नहीं बोलेगा। बस अल्लाह अभी तो मेरी ज़िंदगी, मेरी पुश्त, मेरे बच्चे कहाँ तक खा पी लेंगे इस सोने के ज़रिए, बंदा ये नहीं बोलेगा। अल्लाह के रसूल बोलते हैं कि बाजू वाले पहाड़ के पास जाएगा, बाजू वाली वादी के पास जाएगा, उधर भी खोद के देखेगा, अगर ये वादी सोने की है तो बाजू वाली भी होना चाहिए सोने की। ये इंसान की लालच है, ये इंसान की हिर्स है, ये इंसान की तमन्नाएं हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची हदीस है, दो चीज़ें बूढ़ी होती है, बदन बूढ़ा होता है, ताकत बूढ़ी होती है। दो चीज़ें, जितना बूढ़ा हो रहा उतना जवान हो रही, तमन्नाएं और हिर्स और लालच। कभी वो बोलेगा डॉक्टर साहब ऐसी दवा हो, ऐसी दवा दो कि मैं दौड़ने लगूँ, जैसे जवानी में दौड़ता था उससे तेज़ दौड़ने लगूँ, मैं चलने लगूँ। उसकी तमन्नाएं बूढ़ी नहीं होती, वो बूढ़ा हो जाता, बदन कमज़ोर हो जाता। तो ये दो चीज़ें, और यही वयुल्हिहिमुल अमल, अलिफ के साथ अमल, एक होता है आइन के साथ अमल, जो हम लोग कहते हैं अमल की तौफीक दे अल्लाह, एक अलिफ के साथ अमल कुरान में आया, वयुल्हिहिमुल अमल, इनको तमन्नाओं ने धोखे में डाल दिया। गर्रतकुमुल अमानी, तुमको तमन्नाओं ने धोखे में डाल दिया। तो कितना भी बूढ़ा हो गया, तमन्नाएं बूढ़ी नहीं होती। मैं जाऊंगा, मैं तो यहाँ, मैं तो सफ़र करूंगा, ऐसा करूंगा, तमन्नाएं बूढ़ी नहीं होती। यही तुम कब्रों तक पहुँच जाओगे, तुम्हारी तमन्नाएं ख़त्म नहीं होगी। कल्ला सौफ तालमून, और जब कब्रों में पहुँचोगे तो कब्र के पास हिसाब किताब का जब वक्त आएगा तो तुमको मालूम पड़ जाएगा। तुम कल्ला सौफ तालमून, तुमको मालूम ज़रूर पड़ जाएगा। वही आयत अल्लाह ताला को इस कुरान में बहुत कम जगह है। एक जगह में अल्लाह कह सकता था ज़ोहर की रकत इतनी पढ़ो, सजदा ऐसा करो, 4-5 लाइन में बात पूरी हो जाती। कितने सजदे, कैसा सजदा, कब करो? अल्लाह के इस कुरान की जगह बड़ी कीमती है। एक ही बात को 2 बार क्यों कह रहा है? कल्ला सौफ तालमून, सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, क्या ज़रूरत थी? इसकी जगह पर अल्लाह, इस जगह पर कुरान की उस जगह पर दूसरे अहकाम बयान कर सकता था। लेकिन इसकी अहमियत है कि तुमको अनकरीब मालूम हो जाएगा। ध्यान नहीं दे रहा ना? फिर सुन,
सुम्मा फिर से कल्ला सौफ तालमून, अनकरीब तेरे को मालूम पड़ जाएगा। ज़रा जहन में झटका आना चाहिए, जहन में एहसास होना चाहिए किस चीज़ को अल्लाह 2 बार जोर दे के कह रहा है। कल्ला लौ तालमून, तीसरी बार कह रहा, कल्ला हरगिज़ नहीं, लौ तालमून इल्मल यकीन, तुम्हें यकीन का इल्म हो जाएगा। फरिश्ता जब आएगा इस गले के अंदर अपने पंजे के नाखून घुसाएगा, बस वहीं से सारा नज़र आना चालू हो जाएगा। सच्ची हदीस है। बंदा कहेगा लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, ए अल्लाह थोड़ी सी मोहलत क्यों नहीं दी, थोड़ा सा वक्त क्यों नहीं दिया, ए अल्लाह थोड़ी सी मोहलत। अरे 40 साल दिया, 50 साल दिया, 80 साल दिया, 90 साल दिया, अभी मौत के वक्त जब फरिश्ता मौत का आया उसकी रूह कब्ज़ करने तो बोलता है थोड़ी मोहलत क्यों नहीं दी। अल्लाह बोलेगा क्यों? बंदा कहेगा फ़अस्सद्दक़, मैं सदका करना चाहता। तो अभी तक क्या कर रहा था? अभी तक तेरे को वक्त नहीं था सदका करने का। क्या सदका करेगा? जो कमाया पूरा सदका करूँगा। अरे अभी तक तो उसके लिए पूरी ज़िंदगी लगाया हुआ था तू। अभी तक तो बोले बीवी बच्चों के लिए कुछ बना के जाऊँ, अभी बीवी बच्चों को महरूम करने के लिए बोल रहा अल्लाह एक जुमला बोलने की ताकत दे दे, एक लफ्ज़ बोलने की ताकत दे दे, जो कमाया था सब सदका बोल के बस अकुम मिनस सालिहीन, नेक बन जाऊँ। तो ये तेरे को बैलेंसिंग के साथ आधा ये भी करता, आधा वो भी करता, बीवी बच्चों की फ़िक्र भी करता, दीन की फ़िक्र भी करता, कुरान की फ़िक्र भी करता, ये बैलेंसिंग क्यों नहीं किया तूने? आज ये कह रहा कि जो कमाया गए, बीवी बच्चे किधर जाए मुझे नहीं मालूम, अल्लाह मुझे मेरी जन्नत चाहिए। अभी देखो मौत का फरिश्ता, नफ्सा नफ्सी का आलम जो हश्र क़यामत के मैदान में बहुत दूर, अभी मौत का फरिश्ता है, वहीं से नफ्सा नफ्सी चालू। कुछ नहीं छोड़ूंगा मेरी बीवी के लिए, कुछ नहीं छोड़ूंगा बच्चों के लिए, सब सदका कर दूंगा। फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। इस पछताने से पहले अभी वक्त है कि नहीं? मैं 20 साल का, 25 साल का, 40 साल का, अभी वक्त है कि नहीं? मैं सुधरूँ और संभलूँ कि नहीं? लौ तालमूना इल्मल यकीन, जब यकीन का इल्म हो जाएगा तो फिर चांस नहीं होगा। अल्लाह कहेगा नहीं, ख़त्म, दिया था बहुत, तुझको डराने वाला आया, तुझको बताने वाला आया, तेरी किताब तेरे पास थी, तू खुद बोलता था लक़द जानी, ये किताब मेरे पास आई है, ये किताब मेरी है, ये किताब हमारा है, कुरान हमारा है, तू कहता था। लेकिन कैसा कुरान तेरा था? न कभी खोला, न कभी पढ़ा, न कभी समझा, न कभी तर्जुमा देखा। कैसा अपना कुरान बोलता था तू? कैसे अपनी किताब बोलता था तू? हाँ, अब तुझको इल्म यकीन हो गया, आँखों से देख लिया, मौत के फरिश्ते को देख लिया, मौत नज़र आने लगी। अब जन्नत जहन्नम हश्र जो भी सुना था ज़िंदगी भर में सब कैसेट दिमाग में घूमने लगी, तो बोलता है अल्लाह मोहलत दे। लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, यही आँख जिससे तुम दुनिया की हर चीज़ देखते हो, यही आँख से तुम उस हश्र के मैदान में क़यामत की हर चीज़ देख लोगे। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, फिर अल्लाह ताला तुमसे उस दिन अपनी नेमतों का सवाल करेगा। सहाबा किराम पता है, सच्ची हदीस आपको पता होगी ना। हज़रत माई आयशा बोलती एक चाँद, दूसरा चाँद, तीसरा चाँद, 3-3 चाँद हम लोग देख लेते। घर में चूल्हा जलाने को तौफीक नहीं आती, घर में चूल्हा नहीं जलता था, तो फिर क्या? खजूर और पानी, खजूर और पानी, खजूर और पानी। लोग आते हैं, डॉक्टर साहब बहुत पेट निकल गया है। हाँ डॉक्टर साहब बहुत पेट निकल गया है, दवा दो, वज़न कम करना है। हाँ डॉक्टर साहब वज़न कम करना है, खाने की सुन्नत बताओ। खाने की सुन्नत तेरे को देखना है क्या? खाने की सुन्नत जो दिया चुपचाप पेट भर के खा, अल्लाह का शुक्र अदा कर। खाने की सुन्नत अल्लाह के रसूल और सहाबा, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, अल्लाह नेमतों का सवाल करेगा। सहाबा रोने लगे, ए अल्लाह के रसूल कौन सी नेमतों का सवाल करेगा? 3-3 महीना तो चूल्हा नहीं जल रहा, खजूर और पानी, खजूर और पानी। तेरे को वज़न कम करना है ना, जा सुन्नत अदा कर, खजूर खा के सो जा, खाने को हाथ मत लगाना। सुन्नत पूछ रहा है ना तू। हज़रत माई आयशा, अल्लाह के रसूल की सारी बीवियाँ 3-3 महीना खजूर और पानी पे सो गए। वज़न कम करना है, पेट कम करना है ना, दवा की क्या ज़रूरत? काय को दवा में पैसा डाल रहा है, काय को मेरे को फीस दे रहा है? जा खजूर खा, घर पे खजूर खा के सो जा, पानी पी, तेरा पेट भी कम हो जाएगा और तेरा दिमाग भी सही हो जाएगा, तेरा दिमाग भी कुरान की तरफ आएगा। ये जो ओवर बर्डन तूने अपने बदन पे डाल लिया है, इस ओवर बर्डन की वजह से कुरान का बर्डन नहीं उठा पा रहा है तू कुरान की तरफ। पता है ना, जब हम रोज़ा रखते, दोपहर का खाना नहीं खाना रहता है, वक्त तो बचता है, तो क्या करें, चलो कुरान ही लेके बैठते। होता है ना, हकीकत है कि नहीं? खाना भी नहीं खाना है, भूख भी लगी हुई है, वक्त तो बचा हुआ है, और नहीं तो 1 घंटा खाने में पकाने में जाएगा, चलो कलाम पाक लेके बैठते। हफ्ते में 2 रोज़ा रख के देख लो, जुमरात का, पीर का रोज़ा रख के देख लो, वक्त तो मिलेगा दोपहर के खाने का, चलो कुरान के लिए वक्त नहीं है ना बोलते।
ٹھیک ہے 2 روزہ رکھو، اور جو دوپہر کے کھانے کے لیے جو تم مارکیٹ لانا بنانا، یہ جو تمہاری بیوی کا تمہارا جو وقت بچے گا، اس کو اللہ کے کلام کے لیے دو۔ 2 روزہ رکھو، آپ کا پیٹ بھی کم ہوگا، آپ کا وزن بھی کم ہوگا، آپ کے بلڈ کے اندر جو کولیسٹرول زیادہ ہو گیا وہ بھی کم ہوگا، اور اگر اور زیادہ فائدہ لینا تو صرف کھجور سے سحری کرو، صرف کھجور سے افطار کرو، بس سو جاؤ، پھر دوسرے دن کھانا کھاؤ۔ کر سکتے ہم لوگ؟ یہ کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ صحابہ نے کیا، ہم خالی ڈائلاگ سناتے، ہاں خالی قصے کہانی سناتے نا کہ صحابہ ایک کھجور میں 70 صحابہ نے چوسا، یہ جھوٹ ہے، یہ ڈائلیگ ہے خالی، یہ کوئی کہانی ہے، قصہ ہے، کوئی من گھڑت واقعہ ہے، ہاں تو ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تو 5 کھجور کھا، 7 کھجور کھا، 9 کھجور کھا، 11 کھجور کھا، 15 کھجور کھا لے چل، اور پانی پی کے چپ چاپ سو جا۔ یہ کب کریں گے؟ ذرا کر کے تو دیکھو، ذہن میں کتنا کلک ہوتا ہے، کر کے دیکھو تو صحیح۔ کھجور کھا کے سو جاؤ، کھجور کھا کے سحری کھا لو، سب سے بہترین کھجور سحری ہے، وہ بھی کھا رہا، پراٹھا بھی کھا رہا، ملائی بھی، دودھ بھی، تری بھی، سب کھا رہا۔ کائے کا روزہ ہوا؟ کچی ڈیکاریں آ رہی روزے کے اندر، فرشتے بھاگ جاتے، کچی ڈیکاریں آ رہی، بدبو آ رہی منہ میں سے، فرشتے رحمت کے بھاگ جائیں گے۔ کائے کا روزہ ہے؟ ایسا روزہ کوئی کام کا نہیں۔ کھجور کھا کے پانی پی کے روزہ رکھو، اللہ تم سے نعمتوں کا سوال کرے گا۔ تو صحابہ بولے کون سی نعمتوں کا؟ تو اللہ کے سننے کا کیا کھجور نعمت نہیں ہے؟ کیا یہ پانی نعمت نہیں ہے؟ اسی کا اللہ سوال کرے گا تم سے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں ہے، ہر انسان گھاٹے میں، ان جنرل اللہ نے بول دیا، انسان گھاٹے میں ہے، دنیا کا ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ اب 4 لوگ کو بچایا اللہ نے، الا الذین آمنوا، جو اپنے ایمان کو بنا لیے۔ قرآن میں دوسری جگہ کیا ہے؟ بس اب ختم کر رہا ہوں یہ 4 باتیں لے کر، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، اگر کوئی ایمان والے نے اپنے ایمان کو پہلے سے نہیں بنایا یا ایمان میں بھلائی نہیں کمائی، اس کا ایمان لم تکو، اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے سکتا، ینفع ایمان ہو، اس کا ایمان اس کو فائدہ ہی نہیں دے گا۔ اگر اس نے 2 چیزیں قرآن بیان کرتا، اگر اپنے ایمان میں بھلائی نہیں کمائی یا اپنے ایمان کو نہیں بنایا تو وہی ایمان الا الذین آمنوا، میں مومن، میرا باپ مومن، میرا باپ مسلمان، میرا خاندان مسلمان، میرا دادا مسلمان، میری ماں مسلمان، میرے یہاں تک وہاں تک چلے جاؤ سب مسلمان، سینہ ٹھوک کے بولتے ہیں نا ہم لوگ۔ کیسا ایمان ہے ہمارا؟ اس قرآن کی طرف نہیں آ پا رہے۔ بتاؤ رمضان کے بعد اس پہ دھول پڑی کہ نہیں ہمارے گھروں میں؟ ذرا جا کر دیکھیں، میرے گھر کا حال مجھے معلوم ہے، جا کر دیکھیں، میں نے کباڑ 100 بار صاف کیا رمضان کے بعد، اس قرآن کی دھول میں نے صاف کی اپنے گھر میں، ذرا جا کر دیکھیں۔ اس کو تو اور دور کر لیا نا اپنے سے، اور اوپر ایک دم اوپر جان دو بولے اس کو، ہاں، تاکہ جب لینے کا وقت آئے گا ایک کے اوپر دوسرا اسٹول رکھنا پڑے۔ اتنا دور کرو گے اس کتاب کو، کتنا دور کرو گے اس کتاب کو؟ عزت کے نام پہ دور کر رہے، لیکن اپنے سے دور کر رہے کہ نہیں؟ رمضان کے بعد توفیق ہوئی، اور رمضان میں جو توفیق بھی ہوئی ہماری، تو صرف عربی پڑھ لیے، ترجمہ کچھ نہیں سمجھا، تراویح پڑھ کے کھڑے ہو کے سن لیے، وہ بھی ایسے پیر ہلاتے ہلاتے کب ختم کر رہے، کب رکوع میں جا رہے، پیچھے بیٹھے ہوئے رکوع میں گئے تو آ کے مل گئے۔ یہ کیا ہم نے مذاق بنا لیا ہے یہ قرآن کا؟ کھڑے ہو تو صحابہ روتے تھے، کھڑے ہو کر فجر ہو جاتی تھی ان کی تراویح کے اندر، تراویح پڑھتے پڑھتے اگر جیب میں کھجور رکھ کے نہیں لاتے تھے وہ تو سحری گھر جا کے نہیں کر پاتے تھے تراویح ختم کرنے کے بعد۔ یہ کب؟ آج یہ درس کی مجلس لوگ بولتے ہیں کم وقت سنانا، ارے کیا ہمارے پاس کم وقت ہے؟ تھوڑا وقت لینا۔ کیا سیکھا ہے ہم نے؟ قل اللہ احد کا ترجمہ معلوم ہے، انا اعطیناک کا معلوم ہے، الحمد شریف کا کیا معلوم ہے، سبحانک اللہم و بحمدک کا ثنا پڑھتے کیا اس کا ترجمہ معلوم ہے، التحیات للہ پڑھتے کیا اس کا ترجمہ معلوم ہے، اللہم صلی علی محمد یہ درود پڑھتے کیا ترجمہ اس کا معلوم ہے، دعائے معصورہ لاسٹ میں پڑھتے انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا کیا ترجمہ معلوم ہے؟ کیا کم وقت لو؟ سارے عالم بن گئے تو جب کم وقت لو، ابھی تو سارا یہاں سے وہاں تک سپاٹ ہے، کچھ ہے ہی نہیں، اس میں بھی کم وقت لو، اور بیٹھو ہوٹل میں 2 گھنٹہ نکل جائے گا ہنسی مذاق میں، اینڈرائڈ فون پہ دوست یار کے ساتھ، ہاں پکنک منانے میں، اس کے لیے کم وقت لو۔ کوئی بولنے کو آتا ہے؟ اس کے لیے کوئی بولنے کو آتا ہے کہ بھئی ہنسی مذاق کے لیے کم وقت لگاؤ، اور یہ اپنی اللہ کی کتاب کو جس کو تم نے مانا ہے اس کو سمجھنے کے لیے وقت لگاؤ، اس کے لیے کوئی بولنے کو آتا ہے؟ یہ کب ہوگا؟ کب سدھار آئے گا؟ اور یہ اللہ کا، تو اللہ کہہ رہا الا الذین آمنوا، ایمان والے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے والے۔ نیک عمل چھوٹی سی تفسیر جگہ جگہ قرآن میں آیا ہے۔ نیک عمل، صالح عمل، دنیا میں آج میں نے
500 कमाया, कल सोचूंगा 1000 कमाऊं। कल मैंने 10,000 कमा लिया, सोचूंगा नहीं अभी 1 लाख कमाऊं। 1 लाख क्या 10 लाख कमा लिया, नहीं उससे आगे जाऊं। कंपनी खुल गई, दूसरे गांव में खुलना चाहिए। इंडिया भर में खुल गई मेरी कंपनी, इंडिया से बाहर जाना चाहिए। तमन्ना ख़त्म हुई। ये दुनिया के लिए हमारा अमल साले क्या है, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, कहीं पे आके स्टॉप हुआ ही नहीं। तो अल्लाह कह रहा दीन के लिए अमल साले वो हो जो तुमने पढ़ा, जो तुमने किया, जो रोज़ा रखा। मई में रोज़ा रखा था ना, अल्लाह इससे सख्त रोज़ा रखूँगा। अल्लाह ये कम किया जो किया मैंने, जो इबादत की, जो पढ़ा। और अगर मैंने बहुत शैतान की तरह सोचा, मैंने बहुत कर लिया, तो वहाँ से शैतान बन जाएगा इंसान। अगर बंदा ये सोचे कि जो मैंने नेक अमल किया, अल्लाह ये सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुतमईन नहीं हूँ, अल्लाह कल इससे अच्छा करूँगा। जैसे दुनिया के बारे में सोचता, आज इतना कमाए तो मुतमईन नहीं हूँ, नहीं जान दो बस हो गया, अल्लाह बस दे दिया, रोज़ी रोटी घर चल रहा, अब मैं दीन की तरफ लग जाता, इतना बहुत है। अल्लाह तो इतना देते रहे, अल्लाह उससे बढ़ाकर देने का, दे का वादा करेगा। जिस दिन बंदा कह देगा अल्लाह जितना दे रहा ना, बस अल्लाह इतना मेरे लिए काफ़ी है, अब मैं दीन के लिए लग जाऊँगा, रोज़ी रोटी ज़रूरियात पूरी हो रही, तो अल्लाह दुनिया भी छोड़ेगा नहीं, ऐसा उड़ेल के देगा कि कदमों पे आके ठोकर लगेगी, सोने चांदी को ठोकर मार के चलेंगे, अल्लाह देगा। और जब दुनिया की तरफ भागेंगे, दुनिया की तरफ, तो दुनिया हमसे तेज़ भागना जानती है, दुनिया हमसे तेज़ भागना जानती, हम दुनिया को पकड़ नहीं पाएंगे। और जब दुनिया को पैर पे कदम पे हमारे सहाबा ने ठोकर दी, तो ये फुटबॉल की तरफ पलट के आना जानती है। दोनों बातें हैं, दुनिया की तरफ भागेंगे, अल्हाकुमुत तकासुर, ज़्यादती ने तुमको गफलत में डाल दिया। दुनिया की तरफ भागते हुए दुनिया हमसे तेज़ भाग रही, और जब इस दुनिया को ठोकर मार देंगे, ये तो फुटबॉल की तरफ पलट कर आएगी। लो क्या चाहिए, पूरी दुनिया अल्लाह दे देगा, उंडेल के दे देगा। लअकलू मिन फौक़िहिम, ऊपर से अल्लाह गिरा कर दे देगा। व मिन तहति अर्जुलिहिम, कुरान की आयत है, ज़मीन फाड़ कर दे देगा। लेकिन कब, वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील, इससे पहले इंजील और तौरात जिनको हमने दिया था, अगर उसको कायम किए होते। आज ये कुरान कायम है, कानून पे राज़ी गैरों के, ये मुझसे अक़ीदत के दावे, कानून पे राज़ी गैरों के, यूँ भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी रुलाया जाता हूँ। शाहिर साहब खड़े हुए हैं, आपको याद होगा ना महरुल कादरी का, ताकों में सजाया जाता हूँ, हाथों में उठाया जाता हूँ, जुज़दान हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, ऐसे भी रुलाया जाता हूँ। कानून पे राज़ी गैरों के, जब कौल व कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। इतनी सस्ती किताब है, 1000 का झगड़ा हो गया तो लाओ कुरान उठाओ, प्रॉपर्टी का झगड़ा हो गया तो कुरान उठाओ। इसके लिए कुरान आया है, ज़िंदगियाँ बदलने के लिए आया है। जो उमर, हज़रत उमर उठे थे अल्लाह के रसूल का, बोले सर कलम कर दूंगा, आज नबी को ख़त्म कर दूंगा। ये कुरान सुन के चेंजिंग आ गई, नबी के सपोर्टर बन गए। ये चेंजिंग, ये तब्दीली, ये इनकलाब की किताब है। ये कानून नाफिज और कायम, कानून पे राज़ी गैरों के, ये मुझसे अक़ीदत के दावे, यूँ भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी रुलाया जाता हूँ। ये आज हो रहा है कि नहीं? पाकिस्तान के माहिरुल कादरी ने पूरी नज़म लिखी है। मैं कोई गायकार नहीं हूँ, अच्छे से नज़म नहीं सुना सकता, लेकिन वो अशार ज़रा सुन लो, आप जाकर किसी से पूछो। आज तो व्हाट्सअप का ज़माना है, नेट का ज़माना है, खली डालो माहिरुल कादरी कुरान की फ़रियाद, ताकों में सजाया जाता हूँ, आपके एंड्रॉइड फ़ोन पे नज़म आ जाएगी, पढ़ लो, सुन लो। कुरान फ़रियाद कर रहा है, माहिरुल कादरी ने बताया है ये कुरान के अल्लाह के सामने कल खड़ा होकर। और आपको पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने खड़े होकर अपने गुनहगार उम्मतियों की सिफारिश और शिफात करेंगे। आपने सुना होगा ना, कोई नबी की हिम्मत नहीं होगी अल्लाह के सामने आने की, हर नबी पीछे सरक जाएंगे, हर नबी काँप रहे होंगे, अल्लाह के रसूल आगे आएंगे और सिफारिश करेंगे। उस अल्लाह के रसूल से पहले सच्ची हदीस है कि रोज़ा और कुरान, रोज़ा और कुरान पहले आकर सिफारिश कर देंगे नबी की सिफारिश से पहले। और कुरान जिसके बारे में उल्टा बोल देगा, कुरान जो फरियाद कर देगा, ऐ अल्लाह इसने मुझे सताया था, इसने मुझे गफलत किया था, इसने मुझे नहीं पढ़ा था, इसने मेरा हक़ अदा नहीं किया था। अल्लाह कुरान में क्या कहता? अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिनको हमने ये किताब दिया, जिनको हमने कुरान दिया, यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, इसकी तिलावत का हक़ अदा करते, पढ़ने का, समझने का, पहुँचने का, पहुँचाने का, लोगों को बताने का, अपनों को, गैरों को, सारा हक़ अदा करते। कल कुरान खड़ा होकर अल्लाह के रसूल की सिफारिश और शिफाअत के पहले खड़ा होकर अल्लाह से कह देगा, अल्लाह ये बंदा, इस बंदे ने मुझे दुनिया में रुसवा किया था, जलील किया था, गैरों के कानून पे राज़ी था और मेरे कानून को नाफिज करने के लिए कुछ नहीं किया था, मुझको पीठ नहीं दिखाता था, मेरे कानून को पीठ दिखा दिया था इसने, मुझको सबसे ऊपर रखता था,
مجھ کو نیچے زمین پہ رکھ کے کبھی بازو میں کھڑا نہیں ہوتا تھا، لیکن غیروں کے قانون کے اس نے عزت دیا، میرے قانون کو عزت نہیں دی۔ اللہ کہے گا قرآن تیری میں سنتا ہوں، قرآن کی سن لے گا، سفارش سن لے گا، اگینسٹ میں اس بندے کو اٹھا کے جہنم میں جھونک دے گا۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ایسی روزہ، فرشتے پوچھتے ہیں نا، ہم نے وہیں کا روزہ رکھا تھا نا، فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا، اتنی دھوپ تھی مالیگاؤں میں، اتنی کڑک دھوپ تھی، یہ کام کرنے والا تھا، گاڑی میں جا رہا تھا اور اس نے مئی اور اپریل میں روزہ رکھا۔ فرشتے پوچھتے اللہ کتنا ثواب لکھوں؟ اللہ بولتے تم نہیں لکھ سکتے اس کا ثواب، اس بندے کے اس روزے کا ثواب تم نہیں لکھ سکتے، خالی لکھ دو اپریل کی اتنی تاریخ کو اتنے گھنٹے کا دن، اتنے سیکنڈ، اتنے منٹ کا دن تھا، ایسی دھوپ تھی اور اس دن اس نے روزہ رکھا، باقی اجر دینا میرا کام ہے۔ روزہ کھڑا ہو کر سفارش کرے گا اللہ کے سامنے۔ پھر اللہ کے رسول آئیں گے، جس کے خلاف یا جس کے لیے روزہ سفارش کر دیا وہ جنت میں پہنچ جائے گا نبی کی سفارش سے پہلے، جس کے خلاف سفارش کر دیا نبی کی سفارش سے پہلے جہنم میں پہنچ جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول بھی آ کے الٹا کہہ دیں گے، یا رب، سفارش کے وقت، اس سفارش کے وقت اللہ کے رسول آ کے کہہ دیں گے، یا رب، اے میرے رب، ان قومی، یہ میری امتی ہیں، یہ میرے قوم کے لوگ ہیں، اتخذوا ھذا القرآن، انہوں نے اس قرآن کو اتخذوا لیا تھا، مہجورا چھوڑ دیا تھا، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفارش کو اللہ مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ بتاؤ، اللہ کے رسول غلط بولیں گے کہ صحیح بولیں گے؟ اب وہاں پہ کون دوسرا وکیل کھڑا ہوگا؟ اللہ، سارے نبی سائیڈ ہو گئے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، آخری نبی صرف کھڑے ہوئے۔ کوئی نبی آ کے بولے گا کہ نہیں میں بچا لیتا ہوں، اللہ کے سننے کا انہوں نے جانے دو، اگر چھوڑا تھا تو اے اللہ جانے دو، ان کو چھوڑ دے، معاف کر دے۔ اللہ کے رسول محمد کہہ رہے ہیں تو جانے دو ان کو، تو اللہ معاف کر دے۔ کوئی نبی آ کے سفارش کرے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ ان قومی، یا رب، سورہ فرقان 19واں پارہ پہلی صفحے کے اوپر آیت ہے، یا وقال الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے، یا رب، اے میرے رب، ان قومی، یہ میری قوم ہے، یہ میری امتی ہے، سب کھڑے ہوں گے۔ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میں چھوڑنے والوں میں جاؤں گا کہ پکڑنے والوں میں جاؤں گا؟ میں اس کی فکر کروں۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، آیتیں رہ گئی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، ایک دوسرے کو حق بتائے، قرآن سے بڑا حق کچھ ہو سکتا ہے؟ ایک دوسرے کو حق بتائے، وتواصوا بالصبر، اور جب حق بتائیں گے تو دنیا کے اندر آزمائش آئے گی، آزمائش پکی ہے، آزمائش سے بچو گے تو سزا ملے گی، سزا بہت اس سے زیادہ سخت ہوتی ہے، اور اللہ کی سزا سے بچ نہیں۔ اگر آزمائش سے ہم ڈریں گے، ڈاکٹر ذاکر کو آزمایا گیا، نہیں، ڈٹے رہے۔ اگر آزمائش سے بچو گے اور باطل سے ہاتھ ملا لو گے، دو ملانے لگو گے، چاپلوس بن جاؤ گے باطل کے سامنے، آزمائش سے ہٹ جاؤ گے تو اللہ کی سزا ملے گی۔ بتاؤ آزمائش چاہیے یا سزا چاہیے؟ آزمائش پر اللہ کی رحمت ہے اور سزا پر اللہ کی لعنت ہے، ہمارا ہے۔ تو وتواصوا بالصبر، جب حق سناؤ گے تو صبر پہ چلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا کرے، قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، قرآن اپنوں کو سنانے کی توفیق عطا کرے، قرآن غیروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، کما صلیت وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر رحمت بھیج، کما صلیت علی ابراہیم، ایسی رحمت بھیج جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی، وعلی آل ابراہیم، ایسی رحمت بھیج جیسے تو نے حضرت ابراہیم کی آل اولاد پر بھیجی۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت بھیج، وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر برکت بھیج، کما بارکت علی ابراہیم، ایسی برکت بھیج جیسی برکت تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی، وعلی آل ابراہیم، جیسی برکت تو نے حضرت ابراہیم کی آل اولاد پر بھیجی۔ انک حمید مجید، انک حمید مجید، انک حمید مجید۔ اے اللہ تو بڑی بزرگی والا ہے، تو بڑی تعریف والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے، تو رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم، تو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، ایک دن قیامت کا حساب کتاب کا لانے والا ہے۔ ایاک نعبد، صرف اور صرف تیری عبادت کرتے، و ایاک نستعین، صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھی راہ پر ہمیں چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام نازل کیا، غیر المغضوب علیہم،
ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جن پر تیرا غصہ اور غضب نازل ہوا، وَلَضَّالِّينَ ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، چاہے وہ مسلمانوں کے علاوہ دوسرے فرقے ہوں، ان فرقوں سے، یا مسلمانوں میں جو گمراہ ہو گئے، اے اللہ ہم کو تو اس سے بچا لے، ان گمراہوں سے بچا لے اور ان عذاب والوں سے بچا لے، آمین۔ اے اللہ اس دعا کو پورا کر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں سب کچھ اچھا دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں مرنے کے بعد سب کچھ اچھا دے، وقنا عذاب النار اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ فمن زحزح عن النار جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے فائدے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے الذین آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دیا، یتلونہ حق تلاوتی اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے۔ اے اللہ ہم مردود ہیں، ہم بدبخت ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم نے ابھی تک اس کتاب کا، اس قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ اے اللہ اب تو ہمیں توفیق عطا کر۔ وعدہ کرتے ہیں، تہیہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، اے اللہ اس کتاب کا حق ادا کریں گے، ایسا حق جیسا حق تو نے ادا کرنے کا اس قرآن میں کہا ہے۔ اس قرآن کا حق ادا کریں گے، اس کے پڑھنے کا حق ادا کریں گے، اس کے سمجھنے کا حق ادا کریں گے، اس کو لوگوں تک سمجھانے پہنچانے کا حق ادا کریں گے، اپنوں تک غیروں تک پہنچانے کا حق ادا کریں گے، اور اس دنیا میں اس قرآن کو لے کر کھڑے ہونے کا حق ادا کریں گے، اس کے قانون کو نافذ اور قائم کرنے کے لیے اے اللہ اس کے لیے حق ادا کریں گے۔ اے اللہ آج غیروں کا قانون اس دنیا پر نافذ اور قائم ہے، ہم خوش ہیں، پیٹ بھر کے کھا کے سو جا رہے ہیں۔ بیت المقدس میں جمعہ کی اذان نماز خطبہ نہیں ہوتا، کئی جمعہ نہیں ہوتا، اے اللہ ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، ہم پیٹ بھر کے کھا کے سو جاتے، نیند بھر کے سو جاتے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہم کتنے بے ہوش ہو گئے ہیں، اے اللہ ہم کتنے ہمارے دلوں سے احساس مر گئے، اے اللہ اس احساس کو جگا دے، اس دین کے لیے جگا دے۔ دنیا کے لیے تو بڑے ایکٹیو ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے، جو سورہ ہم نے پڑھی الہاکم التکاثر تم کو دنیا زیادہ طلب کرنے نے غفلت میں ڈال دیا۔ اے اللہ تو صحیح کہہ رہا، تو جھوٹ نہیں کہتا، ہم غفلت میں پڑے ہوئے۔ اے اللہ جس دن اس دنیا کی طرف سے اپنے ذہن کو ہٹا کر، اپنی بھاگ دوڑ محنت کو ہٹا کر دین کی طرف آ جائیں گے، تو قرآن میں کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا جن کی دنیا کی محنت، دنیا کی بھاگ دوڑ، دنیا کی تگ و دو، دنیا کی محنت دنیا کے لیے لگ گئی، ان کی محنت ضائع ہو گئی۔ ضل سعیہم غلط جگہ ان کی محنت لگ گئی، فی الحیات الدنیا دنیا میں لگ گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کر رہے۔ اے اللہ دین کی طرف آنے کی توفیق عطا کر۔ اے اللہ سب لوگ کام کر رہے، اے اللہ مسجدوں سے آواز آ رہی، اذان کی آواز آ رہی، نماز کی آواز آ رہی، دین کے لیے دین کے پکارے کی آواز آ رہی، دین کی طرف بلایا جا رہا، علماء بول بول کے تھک گئے۔ اے اللہ لیکن ہمیں سدھرنے کی سنبھلنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اے اللہ اس قرآن کی طرف آنے کی توفیق عطا کر۔ تو نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اس اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا آپس میں فرقے بازی مت کرو، آپس میں بٹو مت، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ۔ اے اللہ جس دن سارے مسلمان اس تیری کتاب کو پکڑ لیں گے، سمجھ لیں گے، عمل کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، وہ ایک ہو جائیں گے، ایک کتاب کے ماننے والے ہو جائیں گے، ایک نبی کے ماننے والے ہو جائیں گے، ایک اللہ کے ماننے والے ہو جائیں گے، ایک حرم پاک کے ماننے والے ہو جائیں گے، ایک دین کے ماننے والے ہو جائیں گے۔ آج شیطان نے ہمیں بانٹ دیا، دین میں بانٹ دیا، دنیا میں بانٹ دیا۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے ہمیں جوڑ دے، ہمیں ایک کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔